بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ بخیل بھی ہو اور منافق بھی ہو تو پھر اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی آخرت کیسے ہوگی، اس کی دنیا کیسے ہوگی، اس کی عاقبت کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ بخیل غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور امیروں جیسا حساب دے گا۔ مال کو جمع کر 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 کے خود اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کے پیچھے آنے والے اس کے مال کے وارث بن جاتے ہیں۔ بہرحال ایک منافق بندہ تھا، وہ انتہائی بخیل تھا، اس کے بخل کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور اس نے اپنے بیوی کو بھی کہہ رکھا تھا اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھے طلاق ہے۔ ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام کا سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دی۔ واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا اور پوچھا کہ تجھے یہ روٹیاں کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے روٹیاں یہ وہاں سے ملی ہیں، پوری علامات، وجوہات، اسباب اور ذرائع بتا دیے، سورسز بتا دیے کہ فلاں گھر سے اتنی روٹیاں ملی ہیں۔ بخیل تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چلا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو کچھ نہیں دینا؟ بیوی بولی، سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں رد نہ کر سکی۔ کون ہے جو اللہ کے نام کے اوپر سوال کو رد کر دے؟ تو کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا۔ جب تنور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا، اٹھ اللہ کے نام پر تنور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا، آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تنور میں گھس گئی۔ یہ لفظ تنور، تندور مختلف زبانوں کا ایک ہی استعمال ہے، تنور قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس بدبخت نے تنور کو بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس میں صحیح سلامت بیٹھی ہوئی تھی۔ عاطف غائبی نے آواز دی، کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ اللہ کے ساتھ بات چل رہی ہے عشق و محبت کی، کو جس نے اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو، اپنے ذوق کو، اپنے وجدان کو، اپنی کیفیات کو، ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بکریوں کے ریوڑ میں، جانوروں میں، گائیوں میں، بھینسوں میں، اونٹوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دیا تھا۔ ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے سوز اور گدا سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا، ایک دفعہ اسے پھر دہراؤ۔ اس نے کہا کہ اتنا حصہ بکریوں کا، اتنا حصہ گائیوں کا، اتنا بھینسوں کا۔ اس نے کہا لے لو اور اللہ کے ذکر کو سناؤ۔ وہ دے دیا۔ پھر اس نے سوز و گدا سے اور ذکر کیا۔ یوں کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری بھیڑ بکریاں، مال مویشی، جانور، اونٹ، گائے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا ایک دفعہ پھر سناؤ۔
تو اس نے کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ اس نے کہا تجھے کسی چروائے کی ضرورت تو پڑے گی نا، اس چروائے کے طور پر مجھے لے چلو، رکھوالے کے طور پر مجھے لے چلو، لیکن تم اللہ کے ذکر کو سناؤ۔ چل پڑا۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، یہ تمہاری آزمائش لینے کے لیے آیا تھا کہ تو اللہ کے ساتھ ہے، کتنا محبت کرتا ہے۔ خلیل تو ایسے نہیں بنایا اللہ نے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ازل سے، ابتدا سے اللہ کے منتخب بندے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، منتخب شدہ ہیں، ولیکن لا یجتبی من الرسل من یشاء۔ جب خلیل بنے نا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابتلا بھی کتنی، آزمائش بھی کیسی، اور جب آگ میں بھی ڈالا گیا تو آگ وہ گلزار بن گئی۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور یہ ایک عام خاتون تھی جس کو اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا کہ وہ اپنے زیورات ساتھ لے کر تنور میں چلی گئی۔ محبوب کے ساتھ ملاقات کا دن ہے۔ موت تو اسی لیے عاشقین پسند کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ قبر میں جو سب سے پہلے منکر نکیرین کے ساتھ ہے، وہ تیسری شخصیت جو ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دیدار کے لیے۔ کسی گنہگار سے پوچھا نا قبر میں کیا سوال دو گے؟ اس نے کہا کہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا؟ آئیں گے، پھر تو مجھے حساب کتاب دینے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ جب دیدار ہو جائے گا تو وہ دیدار کی جھلک ہی دیکھ کر سارے عذاب سہ لوں گا۔ کسی بدو نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا یہ بتائیں کہ حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تو کہنا لگا پھر مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، جب میں شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ حساب کتاب لینے کے لیے بیٹھتا ہے نا، وہ پھر عاجزی کو دیکھتا ہے، انکساری کو دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ معاف کر دینا یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑا اجر ہے۔ اس نعمت جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے معاف کر دینے کی۔ عفو غفور۔ تو اس لیے منافق اور بخیل جب دونوں یہ مل جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو تم خرچ کر چکے ہو، وہ فنا کر چکے ہو۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس بخل سے، بخیل اگر کتنا ہی بڑا زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ کو اس کے نیکی اور پرہیزگاری سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور گناہ گار کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن وہ سخی ہو، اللہ کو اس کی سخاوت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی، اپنی جان و مال اولاد سب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ مال خرچ کر کے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، جنت کا طلبگار ہونا۔